سورہ ہود کی آیت نمبر 69 سورہ ہود کا 7واں رکوع اور یہ 12ویں پارے کا بھی 7واں رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں، اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس مژدہ لے کر آئے، یعنی فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ یہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکلوں میں تھے، اور انہوں نے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ قالوا سلاما، وہ فرشتے بولے سلام۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پھر کچھ دیر نہ کی کہ ایک بچڑا بھنا ہوا لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی زیادہ مہمان نواز تھے، بغیر مہمان کے کھانا تناول آپ نہ فرماتے تھے۔ اس وقت ایسا اتفاق ہوا کہ 15 دن سے کوئی مہمان نہ آیا تھا۔ آپ اس غم میں تھے۔ ان مہمانوں کو دیکھتے ہی آپ نے ان کے لیے کھانا لانے میں جلدی فرمائی۔ چونکہ آپ کے یہاں گائیں بکثرت تھیں، اس لیے بچڑے کا بھنا ہوا گوشت سامنے لایا گیا۔ حضرت صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزانہ العرفان میں لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ گائے کا گوشت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے دسترخوان پر زیادہ آتا تھا، اور آپ اس کو پسند فرماتے تھے۔ گائے کا گوشت کھانے والے اگر سنت ابراہیمی ادا کرنے کی نیت کریں تو مزید ثواب پائیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ، پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پہنچتے، ان کو اجنبی سمجھا۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور جی ہی جی میں ان سے ڈرنے لگے۔ قالوا، وہ فرشتے بولے لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، ڈریے نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی دشمن کسی کے گھر پر برے ارادے سے آتا تو اس کے ہاں کھانا نہیں کھاتا تھا۔ تو جب آپ نے مہمانوں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا کہ 15 دن سے مہمان نہیں آیا تھا اور آپ اس غم میں تھے، اور خوشی خوشی آپ نے کھانا پیش کیا، تو فرشتوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، انہوں نے ہاتھ نہ بڑھائے۔ تو آپ پریشان ہوئے اور آپ نے ان کو اجنبی سمجھا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ہماری طرف توجہ کریں، ہم فرشتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توجہ اس طرف کیوں نہ ہوئی؟ اس لیے نہ ہوئی کہ آپ 15 دن سے مہمان کے انتظار میں تھے، تو آپ مہمان کو دیکھ کر اس قدر خوش ہوئے کہ آپ کی توجہ اس طرف نہ ہو سکے۔ جب فرشتوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں اور قوم لوط کی طرف عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں، تو پھر آپ اس طرف متوجہ ہوئے۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، اور ابراہیم کی زوجہ کھڑی تھی۔ فضاحکت، وہ ہنسنے لگیں۔ فبشرناہا باسحاق، تو ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی۔ ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی، یعنی حضرت سارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ
جن کے یہاں اولاد نہیں تھی، اور حضرت بی بی ہاجرہ کے یہاں حضرت اسماعیل کی ولادت ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے درمیان 14 سال کا فرق ہے۔ تو حضرت سارہ کے دل میں، ویسے ہی ایک عورت کے دل میں بچے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن آپ کے اندر اس وجہ سے بہت زیادہ اس کی تڑپ تھی۔ تو جب فرشتوں نے خوشخبری سنائی تو وہ خوشی سے ہنسنے لگیں۔ حضرت سارہ پردے کے پیچھے کھڑی تھی اور انہیں یہ خوشخبری سنائی گئی کہ ان کے ہاں ایک بیٹا ہوگا اسحاق، اور پھر اسحاق کا بیٹا ہوگا یعقوب، اور حضرت سارہ حضرت یعقوب کو بھی دیکھیں گی، اور اللہ تعالیٰ انہیں اور حضرت ابراہیم کو طویل عمر دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہی میں حضرت یعقوب جو آپ کے پوتے ہیں وہ جوان ہوئے۔ حضرت سارہ کو خوشخبری دینے کی وجہ یہ تھی کہ اولاد کی خوشی عورتوں کو مردوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور نیز یہ بھی سبب تھا کہ حضرت سارہ کے کوئی اولاد نہ تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل موجود تھے۔ اس بشارت کی ضمن میں ایک بشارت یہ بھی تھی کہ حضرت سارہ کی عمر اتنی لمبی ہوگی کہ وہ پوتے کو بھی دیکھیں گی۔ قالت یا ویلتا االد وانا عجوز، وہ بولی ہائے خرابی، کیا میرے یہاں بچہ ہوگا اور میں بوڑھی ہوں؟ یعنی میری عمر 90 سال سے اوپر تجاوز کر گئی ہے، اب میرے یہاں بچے کی ولادت ہوگی۔ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ ہیں میرے شوہر بوڑھے جن کی عمر 120 سال کی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حضرت سارہ کہ یہاں حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی، جبکہ حضرت سارہ کی عمر 90 سال سے اوپر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال۔ ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ تو عجیب بات ہے۔ قالوا، فرشتے بولے، اتعجبین من امر اللہ، کیا اللہ کے کام پر تعجب کرتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر ہیں اے نبی کے گھر والوں۔ انہو حمید مجید، بے شک وہی ہے سب خوبیوں والا، عزت والا۔ یہاں پر حضرت سارہ سے فرشتوں نے خطاب کیا اور انہیں اہل بیت فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی ازواج اہل بیت میں داخل ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین وہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرے اور ازواج مطہرات میں سے کسی کی بے ادبی کرے، جیسے بعض لوگ اہل بیت کی محبت کا دم تو بھرتے ہیں لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعظیم نہیں کرتے، واقعی ایسے لوگ اہل بیت سے حقیقتاً محبت کرنے والے نہیں۔ فرشتوں کے کلام کا معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے تعجب کی کیا جگہ ہے، تم اس گھر میں ہو جو معجزات اور خوارق عادات اور اللہ تعالی کی رحمتوں و برکتوں کا مورد بنا ہوا ہے، یعنی تم اپنے اس گھر میں معجزات دیکھتی ہو، اللہ کی رحمتوں و برکتوں کو دیکھتی ہو، تو اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔